ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے سچی، صحیح، مقبول اللہ عز و جل کی محبت اور توجہ خاص حاصل کرا دینے والی عبادات کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. جس طرح آدمی کو بھوک لگتی ہے اور کھانے کی اسے تلاش ہوتی ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہ تو اب لوگوں کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاشتے اور کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رہبری، کچھ کیا بہت بڑی، اور پھر اطباء اور حکماء اور ان سب کے مشورے اور یہ سب چیزیں جو ہزاروں سال سے جمع ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ اب گیہوں بھی اور چاول بھی اور جوار بھی اور جو بھی اور باجرہ بھی اور یہ دلہنے بھی اور تلہنے بھی اور سبزیاں بھی اور گوشت کی مختلف اقسام اور جانور، یہ سب انسانوں کو پتہ لگ گئے. تو اب ایک نظام بنایا ہے کہ گیہوں آئے گا، اسی کی پیداوار کرنا ہے اور اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسانیت ان کو کھا رہی ہے اور دوسرے غلے جات کھا رہی ہے اتنی برسوں سے. تو لوگوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے دیکھ رہا ہے کہ روٹی کھانا ہے، گیہوں کھانا ہے، دال کھانا ہے، سبزیاں کھانا ہے، تیل کھانا ہے. وہ حکماء اپنے زمانے میں بتلا گئے کہ کس میں لہسن ڈالنا ہے، کس میں پیاز ڈالنا ہے، کس میں ادرک ڈالنا ہے، کس میں نمک مرچی کس حساب سے دینا ہے اور کہاں گرم مسالے ڈالنا ہے. وہ سب ایک نظام برسوں سے بنا ہے، ہزاروں سال ہو گئے بنتے بنتے. ورنہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے. کتنے جنگل میں گئے اور جنگلی کڑوے خطرناک زہریلے پھل کھا کے مر گئے، نکلے تھے تلاش میں. کتنے ایسے تھے جن کو واقعی صحیح پھل مل گئے، تو پھر انہوں نے دنیا کو ان پھلوں کا پتہ بھی بتا دیا، مزہ بھی بتا دیا. لوگ انہیں استعمال کرتے ہو گئے، اپنے یہاں لگاتے ہو گئے، ان کے باغیچے بننے لگے. آج دنیا مستقل ان کی پیداوار کرنے لگی اور لوگوں کی خوراک شروع ہو گئی. تو ایک روٹین بن گیا.
بنتے بنتے کار بنائی تھی پہلے دن تو سب تو ڈرائیور نہیں تھے، لیکن جب وہ سڑک پہ آئی اور دھیرے دھیرے لوگوں نے چلائی، کچھ مرے کچھ ٹوٹے کچھ پھوٹے، چلاتے چلاتے لوگوں کو تجربے ہو گئے، اب ایک نے دوسرے کو سکھا دیا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، اس طرح آج گاڑیاں چلانے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ پیٹ سے سیکھ کے آ رہے ہیں، یہ سب باہر آ گئے ہیں، چونکہ ایک ماحول بن گیا ہے تو اب لوگ اس طرح کی تلاش میں نہیں نکلتے، ورنہ خوراک کی تلاش مستقل بہت بڑی تلاش۔ خود آدم علیہ السلام کی بھی اس سلسلے میں رہبری کی گئی اللہ عز و جل کی طرف سے، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانوروں کے پتے بتائے، خود استعمال کیے، کیا کیا چیزیں کھائیں، کہاں جو کھائیں، کہاں گیہوں کھایا ہے، کہاں کیا کیا چیزیں کھائی ہیں، کھجوریں کب کھائی ہیں، انگور کب کھائے ہیں، کس کے ساتھ کیا کھایا۔ وہ مستقل یہ انبیاء کرام کے معمولات نہیں ہوتے، بلکہ یہی ہدایات اور ارشادات بھی ہوتے ہیں عملی، جن کے ذریعے سے انسانیت رہبری پا لیتی ہے، انہیں پتہ بھی لگ جاتا ہے کب کیا استعمال کرنا ہے، اس کا کیا نقصان ہے، کس کا کیا فائدہ ہے۔ خوراک انسان کی ضرورت ہے اور اس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میرا پیٹ کائے سے بھرے گا، کس سے تکلیف ہو گئی ہے، کس سے مجھے آرام ملے گا، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اتنی سب تلاش اور دنیا میں وجود میں آ جانے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مضر ہیں، تو وہ بیچارے اپنی پھر مضرت رساں چیزوں کو چھوڑ کر جو ان کے لیے فائدے مند ہیں ان کی تلاش میں پھرتے ہیں کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں۔ وہ ایک مستقل دنیا ہے۔ کچھ چیزوں کا پتہ ابتدا سے دیا گیا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ایک ہرنی کی ڈیوٹی لگا دی تھی، وہ آدم علیہ السلام کو دودھ پلا جاتی تھی، تو اتنا پتہ لگ گیا کہ ہاں دودھ پینے سے پیٹ بھرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تو اماں نہیں ہے نا، تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے خوراک کیا دیں، تو انہیں جو دودھ پلایا گیا وہ کس کا پلائیں۔ تو ہرنی آ گئی تھی، مانوس کرتی بھی تھی، ہوتی بھی تھی، وہ دودھ پلا جاتی تھی بیچاری، تو اس سے ان کے خوراک کا مسئلہ حل ہوا، اور اس سے انسانیت کو ایک سبق مل گیا کہ جانوروں کا دودھ اس طرح نکالا جاتا ہے اور اس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو اب آدم کی اولاد آج تک دودھ پیتی چلی آ رہی ہے، دوسرے بہت سے جانور مل گئے جن کا دودھ پینا ہے، یہ رہبری ہو گئی ہے۔ خوراک انسان کی ضرورت ہے، دوا انسان کی ضرورت ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میں کائے سے ٹھیک ہو جاؤں، تلاش کرتا ہے۔ دنیا نے اس سلسلے میں اس سے پہلے بہت ساری تلاش کی ہیں، تو آج وہ فارمولے، وہ مولیکیولز، وہ دوائیں، وہ سب دنیا میں دستیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ جاتے ہیں کہ صاحب مجھے لوز موشن ہو رہے ہیں تو یہ لے لو، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے تو یہ لے لو، جگر خراب ہو رہا ہے تو یہ لے لو، یہ تکلیف ہو گئی ہیں تو ان کی دوائیں، چونکہ برسوں ہزاروں سال سے لوگ بیمار ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ان کی دوائیں دریافت کر لی گئی ہیں تو دے دی جاتی ہیں، ورنہ انسان تلاش تو کرتا ہے، ایک فطری چیز۔ ایسے ہی انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے روحانیت کی وجہ سے اپنے رب کی تلاش کا اور اس کی عبادت کا، یہ بھی ایک مادہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے تلاشتا ہے کہ میں عبادت کہاں کروں۔ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے جو یہ تلاشتا ہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے، میں اپنے رب کو کیسے ڈھونڈوں۔ جس طرح خوراک تلاشتا ہے اسی طرح اسے بھی تلاشتا ہے، جس طرح خوراک پر خرچ کرتا ہے ایسے ہی اس پر بھی خرچ کرتا ہے، پھرتا ہے بھٹکتا بیچارہ اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے کہ میں کیسے عبادت کروں، جس سے، اس لیے کہ قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، انسان اور جنات کو میں نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب جب مقصد ہی پیدا کرنے کا یہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان کے اندر اس کی توقع اور طلب نہ پائی جائے۔ جب مقصد ہے تو لازمتاً اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوگا،
ہر انسان میں پیدا ہو، وہ ڈھونڈے گا، تلاشے گا، اسے اس کی تسکین کرنی، بھوکے کو بھوک کی تسکین چاہیے، محبت والا محبت ڈھونڈتا پھرتا ہے، اسے اس کی تسکین چاہیے، جو مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں، لیکن جنسی جذبات کی تسکین چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے ایک جذبہ رکھا ہے علم کی طلب کا، لوگوں کو علم کی طلب کی تسکین چاہیے، ان کو معلومات کرنا ہے، تو بچوں کو دیکھو وہ بڑوں سے پوچھتے ہیں سوال، یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سوال؟ کا سوال نصف العلم، یہ اصل میں علم حاصل کرنا ہے ان کو، یہ فطری جذبہ اندر پایا جاتا ہے اس کی تسکین کے لیے، جن کو ہم بالکل جاہل کہہ رہے ہیں، لیکن ان جنگلوں میں رہنے والوں کو جا کر دیکھو، جڑی بوٹیوں کا علم، جنگلات کا علم، درختوں کا علم، اور خود ان کے اپنے سماج اور معاشرے کا علم اچھا خاصا ہے ان کے پاس۔ جن کو ہم جاہل سمجھ رہے ہیں وہ بھی جاہل نہیں ہے، ان کے پاس ایک علم موجود ہے، ایک نہیں ہے کئی علم موجود ہے۔ تو انسان کے اندر علم کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اس کی تسکین کرنا چاہتا ہے، اس کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، تو پھرتا ہے۔ یہ سارے اسکول، یہ سارے کالج، یہ ساری یونیورسٹیاں جو کچھ بھی آباد ہیں، یہ سارے مدارس جو آباد ہیں، یہ آپ کے علمی طلب ہی پر تو آباد ہیں، جس کی تسکین کے لیے انہیں بنایا گیا ہے۔ یہ پورا کتنا بڑا اکانومیکل نظام کتنا بڑا ہے یہ ایجوکیشن کا، کتنے ماسٹر، کتنے پروفیسر، کتنے علماء، کتنے لوگ پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب جذبہ علم کی تسکین کے لیے۔ ایسے ہی ایک طلب ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، کس کی کروں اور کیسے کروں، اس تلاش میں وہ پھرتا ہے بیچارہ، مارا کھدیڑا، نہ معلوم اس کے لیے انسان نے کتنے جتن کیے ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا خرچ اس نے کیا ہے۔ آج آپ بڑے بڑے عبادت گھر جتنے بھی زمانے میں دیکھ رہے ہیں پورے عالم میں، یہ کیا ہے؟ یہ اسی جذبہ عبادت کی تسکین کے لیے تو ہے۔ اسی طرح یہ جو آج عبادت گھروں میں آپ اتنی بڑی بڑی بھیڑ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگ رہی ہیں، راتوں سے لوگ کھڑے ہیں درشن کرنے کے لیے، یہ سب بھیڑ کائے کی ہے؟ یہ عبادت، جذبہ عبادت کی تسکین ہی کے لیے تو پھر رہے ہیں۔ یہ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں، پیدل چل چل کے آ رہے ہیں، جس نے جیسا بتا دیا بیچارے ویسے چل پڑے اور پھر رہے مارے کھدیڑے، اور اتنا اتنا خرچ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ایک نظر درشن ہو جائیں، ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ جو مذہبی لوگوں کے ساتھ لوگوں کا جو لگاؤ ہے اور ان کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مذہبی لوگ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ در حقیقت جذبہ عبادت کی تسکین کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو ہے رب کی تلاش۔ یہ اس حلیے میں اور اس چولے میں جو مذہبی لوگوں نے پہن رکھا ہے، اس میں در حقیقت اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں تلاش تو وہ اندر پایا جاتا ہے، وہ جذبہ وہ اندر سے پکار ہوتی ہے تو آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں بیچارے، نہ معلوم کہاں کہاں دیواروں پر سر مار رہے ہیں، پتھروں پر سر مار رہے ہیں، درختوں پر سر مار رہے ہیں، ندیوں میں، ڈراؤنی چیزوں میں، جانوروں میں، نہ معلوم کہاں کہاں لوگوں نے سر مارا، اور شعبدہ بازی کے لیے لوگوں نے ان کو خوبصورت بنایا، ان کے ساتھ واقعات گڑھ لیے، ان کو ڈراؤنا بنا دیا، خوفناک بنا دیا، ان کے بارے میں ڈر پیدا کر دیا۔ یہ سب باتیں پیدا کر کے لوگوں کو اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے شیطانیت نے کہ تمہارے جذبہ عبادت کی تسکین یہاں ہوگی، یہاں تمہاری پیاس بجھے گی۔ لوگ لگے ہوئے ہیں بیچارے سرماری کرنے کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس کی، جس طرح انہوں نے کھانے کی طرف رہبری کی تھی، دودھ کی طرف رہبری کی تھی، جڑی بوٹیوں کی طرف رہبری کی تھی، انہوں نے جذبہ عبادت کی تسکین کے لیے اللہ کی طرف رہبری کی، ہر زمانے میں کی۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، ذرا قدموں میں سر رکھ کے دیکھو اپنے رب کے، ذرا سچے اللہ کا نام لے کر تو دیکھو دل کی گہرائیوں سے،
کیسا سکون ملتا ہے، دل کیسا مطمئن ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو سجدہ کر کے کیسا دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اور پھر حل میں مزید کی اندر سے آواز اٹھے گی، جتنا جتنا کرتے جاؤ گے اس سے آگے کی تلاش اور طلب پیدا ہوگی۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رہبری کو مان لیا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اولیاء اللہ عبادت کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچے۔ انسانیت کو اس جذبے کی تسکین کے لیے سیدھی راہ دکھائی گئی اور کہا گیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہمارا سیدھا سیدھا راستہ ہے جو تمہاری جذبہ عبادت کی تسکین کے لیے بنا ہے، اس کی طرف آ جاؤ تو دیکھو تمہیں کیسا سکون ملتا ہے رب کے قدموں میں سر رکھ کر، رب کے نام پر روزہ رکھ کر، رب کے نام پر خرچ کر کے، رب کے گھر کا طواف کر کے، رب کا کلام پڑھ کر، رب کا نام لے کر تمہیں کیسا سکون نصیب ہوگا جب اس کی پاکی کو اور اس کی کبریائی کو اور اس کی تعریف کو بیان کرو گے تو دیکھنا پھر تمہارے جوڑ جوڑ کو سکون نصیب ہو جائے گا، ایک ایک جوڑ کو۔ لکل سلامہ صدقۃ، ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اتنے پیسے لائیں گے کہاں سے جو ہر جوڑ کا صدقہ دے دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل تحلیلۃ صدقہ، فی کل تکبیرۃ صدقہ، فی کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یہ کہو گے تو تمہارے جوڑ جوڑ کو سکون ملے گا۔ یہ سبق دیا تھا مذہب نے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، اسلام۔ لیکن اس سبق کو پڑھ کر لوگ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، حقیقی معبود کی طرف چلے جاتے ہیں، عبادت کر کے اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بھی نجات پا جاتے ہیں، آخرت میں بھی نجات پا جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان انہیں ورغلاتا ہے، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بھٹکانے کا کام اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ وہ بیچارہ اپنا فریضہ انجام دیتا رہتا ہے، اس لیے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں، دور جاتے رہتے ہیں۔ پھر اس میں ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں نے ایک شکل اور نکال لی، وہ شیطان کے بھی چچا زاد بھائی نکلے۔ انہوں نے ایک شکل یہ نکالی کہ لوگوں میں یہ داعیہ جو ہے عبادت کا، اس کو ختم کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی تسکین کے لیے غلط جگہ جاؤ، یہ تو ہو ہی رہا ہے، شرک کرو، کفر کرو، ادھر ادھر بھٹکتے پھرو، مارے کھدیڑے، غیر معبود کو معبود کہو، لیکن چونکہ وہ دکھتا نہیں ہے تو اس بن دیکھے کہ آکار بنانا شروع کر دو اور کہیں بھی سرماری کراؤ ان سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھٹکی ہوئی انسانیت نے بھٹکانے کے لیے ایک راہ اور نکالی ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں میں اس جذبے ہی کو ختم کر دو۔ جیسے دیکھا نہیں ہے آپ، درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کینسر ہو گیا ہے، پریشان ہے، کیا کرو کا کارٹیسون کھلاتے رہو، اسٹیرائڈ دو، اتنے کھلاؤ اتنے کھلاؤ اتنے، یہ کوئی دوا تو ہے نہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ کا احساس ختم کر دو، احساس ختم کر دو، دوا مت دو، احساس ختم کر دو۔ ایسے ہی ادھر بھی راستہ بتایا گیا کہ ایک کام کرو، احساس ختم کر دو، مردہ کر دو ان کو، عبادت کا جذبہ ہی ختم کر دو۔ تو سب سے پہلے ایک اعلان کیا گیا کہ خدا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کہیں نہیں، جو ہمیں نظر نہ آئے اسے ہم خدا نہیں مانتے۔ جب خدا ہی نہیں ہے تو عبادت کا کیا مطلب؟ تو بعض نے آواز لگائی کہ خدمت کا نام عبادت ہے، بس لوگوں کے کام آ جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، یہی عبادت ہے۔ یہ دھن بنی اور دنیا میں اس کی آواز لگی۔ جب آواز لگتی ہے تو یہاں تو مٹی بھی بکتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ادھر چلے ہی جاتے ہیں جدھر آواز لگتی ہے۔ ایک طبقہ دہریوں کا، ملحدوں کا، خدا کا انکار کرنے والوں کا یہ کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے یہی سمجھنا شروع کر دیا کہ عبادت کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت۔ خوب دھڑلے سے اس کا اعلان کیا گیا۔
تاکہ جذبہ عبادت کو ٹھنڈا کر دیا جائے. کوئی خدا کو تلاشے ہی نہیں تو عبادت کی طرف جائے گا. یہ بھی کیا گیا. تعلیم بھی وہی دی گئی, ماحول بھی وہی دیا گیا, اور ماحول کو بنا ایسا دیا گیا کہ اس میں عبادت کے خیال آنے کی کوئی جگہ نہ رہے. اور اسے مردہ کرنے کے لیے 3 چیزیں ایجاد کر دی گئی اس خیال کو مردہ کرنے کی. ایک طرف تو منورنجن پیدا کیا گیا, منورنجن کا سامان کرو, انٹرٹینمنٹ کی نئی نئی چیزیں لاؤ, تاکہ جو داعیہ پیدا ہوتا ہے اور جو وقت اس کا ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں گزر جائے. جو انٹرٹینمنٹ اصلاً روحانیت کا کرنا تھا, عبادات کے ذریعے سے, ذکر اللہ کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے, اللہ کو منانے کے ذریعے سے, اللہ کے سامنے رو رو کر, اس کو وہاں سے ہٹا کر فلموں کی طرف لے آؤ, ڈراموں کی طرف لے آؤ, ادھر لے آؤ, کھیل کی طرف لے آؤ. ان سب چیزوں میں لگا دو تاکہ وہ جو جذبہ ہے وہ سرد پڑ جائے. دوسرا طریقہ اختیار کیا مار دھاڑ, قتل, غارت گری. اس سب میں انسان کو منہمک کر دو, اسی میں لگا رہے گا. یہ واقعہ ہو گیا, یہ حادثہ ہو گیا, وہاں یہ ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا, اسی میں انسان کو منہمک کر دو. تیسرا طریقہ ایجاد کیا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ تیسرا طریقہ جب ذہن میں آ جائے گا بتا دیں گے. یہ 3 راستے باقاعدہ استعمال کیے گئے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو مردہ بنایا جائے, ان کا یہ جذبہ ختم کر دیا جائے عبادت کا. ظاہر یہ جب سب دنیا میں ہو رہا تھا تو اس کا اثر ان لوگوں پر بھی پڑنا طے تھا جو عبادت کرنے والے, انبیاء کی بات ماننے والے اور حقیقت میں روحانی تسکین کے لیے اللہ کا نام لینے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. یہ بھی خالی نہیں رہنے والے تھے. ہوائیں جب چلتی ہیں تو اثر سب پر پڑتا ہے. جب تعلیم کا سہارا لیا گیا اس کے لیے, جب انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیا گیا, جب واقعات اور حوادث کو بیان کرنے اور اس کو عام کرنے اور پھیلانے کا سہارا لیا گیا, تو کہاں جاتے ہیں. مومنین بھی متاثر ہوئے, دھیرے دھیرے دل مردہ ہوتے چلے گئے اور یہ کیفیت مردہ ہو گئی. آج مسلمان بھی جو عبادت کر رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو رسمی اور علامتی عبادت کر رہا ہے. جمعہ ہے, مسلمان ہے, نماز پڑھ لی. جو لوگ روزانہ کی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو لوگ روزانہ ہر سال کے روزے رکھ رہے ہیں, جو ہر سال زکوٰۃ دے رہے ہیں, جو باقاعدہ حج کر رہے ہیں, ان کے یہاں بھی یہ عبادات حقیقت میں روحانیت کی تسکین نہیں کر رہی ہیں کہ واقعی بھوک لگتی ہے, کھانا کھلتا ہے, اس سے دل کو تسلی ہوتی ہے, طلب پیدا ہوئی, اگر نہیں کھائے گا تو توپ جائے گا. وہ بات عبادات کے باب میں آج مسلمان میں بھی نہیں پائی جا رہی ہے. رسمی عبادتیں اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہوئی تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. بغیر کھائے تو تکلیف ہو رہی تھی, بغیر پیے تو تکلیف ہو رہی تھی. ارے جو ایڈکٹیڈ تھے شراب کے, نشے کے, سگریٹ کے, تمباکو کے, جن چیزوں کی عادت بن گئی ہے, اگر وہ نہ لے تو توپ جاتے ہیں. لیکن مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اعلیٰ ترین طریقہ عبادت اس کو ملا تھا, اس کے اندر کی بھوک کو بجھانے کے لیے, اسے ختم کرنے کے لیے, اس کو سیرابی کے لیے, وہ ان عبادات کو بھی بھوک کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ اندر سے ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سا پیدا ہوتا ہے. ہم اس وقت روتے رہتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. یہ جو ایک تڑپ اندر کی ہوتی ہے وہ آج ہماری اولادوں میں تو دور کی بات ہے, خود ہم میں بھی نظر نہیں آ رہی کہ اگر ایک عبادت چھوٹ گئی تو راتوں کی نیند چلی جائے اور آدمی دیوانہ بن جائے, پریشان ہو جائے,
اور جب تک وہ عبادت مل نہ جائے تب تک اس کی تسکین نہ ہوتی ہو. یہ تڑپ ہم سے ختم ہو چکی ہے. ہم رسم کی عبادت کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آ جائے گا مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ایک بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا نہ ہوگا. خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا نہ ہوگا کا کیا مطلب؟ جیسے بہت تیز بھوک میں کھانے والا کس طرح کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھانا کھاتا ہے، کتنی توق کے ساتھ، ایسے ہی عبادت کی بھوک جب اندر محسوس ہوتی ہے تو کس طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، انہماک اور توجہ کے ساتھ آدمی عبادت کرے گا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے یعنی ان کی بھوک کا احساس ختم ہو رہا ہوگا. یہ مردے ہو رہے ہوں گے، ان کا یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہوگا. باہر سے یہ احساس مردہ ہو رہا ہوگا. مذہب سے نفرت سی ہو، مذہب ایک ایکسٹرا چیز ہو گئی، کرو تو کر لو، نہیں کرو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایکسٹرا چیز نہیں ہے، یہ روح کی ضرورت ہے. جس طرح جسم کی ضرورت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس سے بے توجہ نہیں رہا جا سکتا، اسی طرح روح کی اس خوراک سے آدمی بے توجہ نہیں رہ سکتا. یہ ضرورت طلب ہے اندر کی، اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا. اگر یہ طلب مردہ ہو گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے دل مردہ ہے، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے. جیسے لیور کے مریض کو بھوک نہیں لگتی اور وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ بیماری ہے. اس لیے آپ جس مریض کے پاس بھی جاؤ وہ جا کر ایک ہی شکایت کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ 80 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ 60 سال سے پیٹ بھر کے کھلا رہے تھے، یہ انہی کا احسان اور انعام تھا. ابھی 2-4 دن ایسے گزرے ہیں کہ کچھ کھانا نہیں کھل رہا ہے تو کمزوری کا احساس ہوتا ہے. تب شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے اتنے سال تک کتنی قوت دی، اس کھانے سے مجھے احساس ہی نہ ہوا. 2-4 دن میں احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا محتاج ہوں. یہ کوئی نہیں بیان دیتا. بیان یہ دیتا ہے 8 دن ہو گئے کچھ کھلا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی شکایت اس کی ہے کہ 8 دن ہو گئے کچھ کھلا ہی نہیں. تو یہ شکایت جس طرح جسم کے باب میں ہے، مہینہ ہو گیا کوئی عبادت اندر نہیں گئی، کوئی عبادت نہیں کر پایا، تو اس کی وجہ سے روح کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی ہے تو جس طرح وہ لیور کا مریض ہے تو بھوک نہیں لگتی، اسی طرح یہ بھی روح کا مریض ہے، اس لیے اسے بھوک کا احساس نہیں ہو رہا ہے، تڑپ ہی نہیں ہو رہی ہے اس کو. یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہوگا اور ایک دن ایمان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں لگے گا. اس کی روحانیت کی ڈیتھ ہوگی، اس کو پتہ نہیں لگے گا. اس کی روح کا اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں لگے گا، یہ مردہ ہوتا چلا جائے گا. یہ آج سماج میں اور معاشرے میں پایا جا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک گھر میں رکھا ہے، کھلتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھوک مانا ہی نہیں گیا ہے. گھر میں گھی رکھا ہو اور اس کا ڈبہ نہ کھلے، گھر میں تیل رکھا ہو اور اس کا ڈبہ نہ کھلے، گھر میں آٹا رکھا ہو اور اس کا ڈبہ نہ کھلے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن گھر میں قرآن رکھا ہے اور اس کا ڈبہ نہیں کھلتا. گھر میں تسبیح رکھی ہے لیکن کبھی ہاتھ میں نہیں آتی. گھر میں مصلی رکھا ہے لیکن اس کی تہ نہیں کھلتی. معلوم ہوا کہ اس کی طلب اور طلب موجود نہیں ہے. یہ غافل ہے اپنی روحانیت کی طرف سے، یہ بیمار ہے اس وقت میں. جب ظاہر ہے کہ عبادات کے باب میں اتنی بے توجہی ہے تو عبادت گھروں کے باب میں بھی بے توجہی پائی جاتی ہے. پھر مسجدیں غیر آباد رہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ذرا دور مسجد ہے تو گھر میں ٹکریں لگا لی اور سمجھ لیے کہ ہم نے عبادت کر لی. یہ مساجد کو آباد جو نہیں کر رہا ہے یہ اس کے اندر کا داعیہ مرا ہوا ہے. اتنا سب جیبوں تک میں آ جانے کے باوجود بھی سنیما تھیٹر آج بھی آباد ہے، سنیما گھر آج بھی آباد ہے، جبکہ اب اتنی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آباد ہیں. لیکن اگر ویران ہے تو مسجد ویران ہے. اتنی ساری سہولتوں کے باوجود بھی باہر کی سب چیزیں آباد ہو گئیں، نہیں ہو پا رہی ہیں. آج آپ موبائل کھولو، سارے پرندے چہچہاتے، اڑتے، کھیلتے، کودتے، بولتے، چالتے، ہلتے جلتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زو آباد ہے.
وہاں آج بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ سب چیزیں جو وہاں دیکھ رہے تھے وہ تو یہاں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن نہیں، پھر بھی وہ آباد ہیں۔ لیکن مسلمان گھر میں ایک آدھ دو ٹکریں جس کو لگانا ہے عورتوں کی طرح لگا لی، مسجدیں آباد نہیں، مسجد ویران ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر کی مسجد ویران ہے۔ یہ آباد تو جب ہوگی جب دل کے اندر کی مسجد آباد ہوگی، اگر وہ ویران ہے تو باہر کا ویرانی یقینی ہے۔ یہ جو مہینوں میں ہفتوں میں ہو رہی ہے، یہ تو ایک کلچر بنا ہوا ہے، ایک سماج بنا ہوا ہے، معاشرے میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن آ جاؤ، اور پھر یہ کہ جمعے کے دن ذرا شیطان ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ کی خصوصی توجہ پڑ جاتی ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے، ورنہ یہ بھیڑ کبھی آپ کو فجر میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بھیڑ صبح بھوک سب کو لگتی ہے، لیکن روحانیت کی خوراک دینے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مومن ہے دکھانے کا، مومن ہے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ توق، وہ روحانیت کی بھوک، وہ عبادت کا شوق وہ نہیں پایا جا رہا ہے جو اللہ سے تعلق کو گرماتا ہے، جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی روح کی پیاس بجھا کر اسے طاقتور بناتا ہے۔ اس لیے بزدل ہو رہے ہیں، ذرا سی آواز آئی تو کانپ کے گھروں میں گھس گئے۔ یہ اس لیے بزدل ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ بزدلی اس لیے ہے، خوف اس لیے ہے، دہشت اس لیے ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر جذبہ ایمان کو اور اللہ کی محبت کو بیدار کرو گے تو اللہ تمہارا ہر جگہ مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، ہر جگہ وہ تمہارے لیے کھڑا ہے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ کے نام سے دلوں کو جماؤ ملتا ہے۔ مومن اپنی جگہ، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں جمع رہتا ہے اگر اللہ کا نام اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ہوا دینے کی اور گرمانے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی کہ ہمارے یہاں یہ بھوک پائی بھی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو یا تو آپ کی روحانیت بیمار ہے یا مردہ ہو چکی ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کا جذبہ نصیب فرمائے، اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل کے مسجد کو بھی اور دنیا میں پائے جانے والے اللہ کے گھروں کو بھی آباد کرنے اور آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔